میں کئی دن سے محسوس کر رہا تھا کوئی نادیدہ وجود جو ہر وقت میرے آس پاس رہتا ہے، خاص کر تنہائی میں چلتے ہوئے لگتا کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ اکثر میرے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دیتی، مڑ کر دیکھتا تو کوئی نہ ہوتا۔ گھر سے باہر یہ احساس مزید قوی ہو جاتا۔ رات کے کسی پہر اچانک میری آنکھ کھل جاتی، کمرے سے باہر قدموں کی چاپ سنائی دیتی جیسے کوئی چل پھر رہا ہو۔ دروازہ کھول کر دیکھتا تو کوئی نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک اور تبدیلی بھی میں نے محسوس کی کہ ہر وقت میرے ارد گرد گلاب کی مہک موجود رہا کرتی۔ آفس میں، گھر میں، راہ چلتے ہوئے مسلسل گلاب کی مسحور کن خوشبو میرے آس پاس رہا کرتی۔ یہ سب میرے ملتان سے واپس آنے کے بعد سے شروع ہوا۔ یوں کہ ہیڈ آفس نے مجھے ملتان بھیجا۔ وہاں کا ایک بھاری ذمہ دار ہمارے بینک میں اکاؤنٹ کھولنا چاہتا تھا، لیکن اس کے کچھ تحفظات تھے۔ مجھے اسے مطمئن کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ضلع خانوال کے نواح میں اس کی سینکڑوں ایکڑ اراضی تھی۔ دیہات کے لوگ علیل صبح جاگنے کے عادی تھے، اس لیے ان کا ہر کام بہت صبح جلدی شروع ہو جاتا تھا۔ مذکورہ ذمہ دار علی نواز ڈاہا نے صبح 6 بجے کا ٹائم دیا تھا، اس لیے میں رات کو ہی روانہ ہو گیا۔ بس فراٹے بھرتی جا رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، تقریباً سارے مسافر سو رہے تھے، کئی تو باقاعدہ خراٹے نشر کر رہے تھے۔ میری سیٹ ڈرائیور کے بالکل پیچھے تھی۔ دوران سفر مجھے نیند نہیں آتی، لیکن نہ جانے اس دن کیسے مجھ پر غنودگی چھا گئی۔ بس اچانک ڈرائیور نے بریک لگا دیے۔ 100 میل فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار سے چلنے والی بس تقریباً الٹے بچی۔ میرا سر زور سے ڈرائیور کی سیٹ کے ساتھ پشت سے جا ٹکرایا اور آنکھوں کے آگے تارے ناچ گئے۔ جو مسافر سو رہے تھے وہ سیٹوں سے نیچے آ رہے، ٹائروں کے زمین سے رگڑ کھانے کے ساتھ ساتھ ربڑ جلنے کی بو بھی محسوس ہوئی۔ مسافر ڈرائیور کو برا بھلا کہنے لگے۔ بس سڑک کے بیچوں بیچ آڑی ترچھی کھڑی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ بس کا انجن بند ہونے کی وجہ سے اس کی لائٹیں بھی آف ہو گئی تھیں۔ ڈرائیور دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے ہوئے ساکت بیٹھا ہوا تھا، جیسے انسان نہیں پتھر کا مجسمہ ہو۔ کیا بات ہے استاد، نیند آ گئی تھی کیا؟ میرے ساتھ بیٹھا ہوا مسافر جو سیٹ سے لڑک کر نیچے جا گرا تھا، اٹھتے ہوئے بولا، یا نشہ کر رکھا ہے؟ ابھی بس الٹ جاتی تو ایک بھی زندہ نہ بچتا۔ اس نے ڈرائیور کو ڈانٹا۔ دیگر مسافر بھی ڈرائیور کو کوس رہے تھے، لیکن وہ سب سے بے نیاز سڑک کو گھور رہا تھا۔ بس کا مالک پچھلی سیٹ پر سو رہا تھا، جلدی سے لنگڑاتا ہوا آگے آیا، شاید اسے بھی چوٹ لگ گئی تھی۔ اس نے جھک کر ڈرائیور کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ یوں اچھلا جیسے بچھو نے ڈنک مار لیا ہو، پھر خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے استاد، اس نے ڈرائیور کی حالت کے پیش نظر آہستہ سے پوچھا۔ وہ سامنے، ڈرائیور کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہاں کیا؟ شاید تجھے نیند آ گئی ہوگی، اس نے ناگواری سے کہا۔ چل پیچھے آ جا، میں چلاتا ہوں۔ کئی بار کہا ہے نیند آئے تو بتا دیا کر، شرمایا نہ کر، چل پیچھے۔ اللہ کا شکر ہے بچت ہو گئی، ورنہ تو نے تو مروانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ سائیں رمضان، میں اللہ پاک کی قسم کھاتا ہوں میں جاگ رہا تھا۔ نیند آنے میں تو کبھی ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بیٹھتا، نیند آتی تو کبھی ڈرائیونگ سیٹ پر نہ بیٹھتا۔ وہاں سڑک کے درمیان ایک جوان لڑکی کھڑی تھی۔ روشنی پڑی تو میں نے بریک لگا دیے، پر میرے خیال میں وہ بس کے نیچے آ گئی ہے۔ وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ اللہ خیر، رمضان جلدی سے نیچے اتر گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی کئی مسافر بھی نیچے اتر گئے، میں بھی نیچے اتر گیا۔ رات کی تاریکی میں کچھ دیکھنا بہت مشکل تھا۔ سڑک کی دونوں طرف شاید کھیت تھے، کیونکہ دور تک کسی عمارت کا حولہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک مجھے گلاب کی خوشبو محسوس ہوئی۔ میرا وجود جیسے معطر ہو گیا، شاید قریب ہی گلاب کے پودوں کا فارم تھا۔ میرے دل میں خیال آیا رمضان بس سے ٹارچ نکال لایا تھا اور اس کی روشنی سڑک پر ڈال رہا تھا۔ وہ تھوڑی دور چل کر گیا، پھر واپس آ گیا۔ چلو بیٹھو، کچھ نہیں ہوا، اس نے مسافروں سے کہا اور سب بس میں چڑھ گئے، جن میں سے کئی موقع سے فائدہ اٹھا کر رفع حاجت کے لیے بھی سڑک کے کنارے بیٹھ گئے تھے۔ خیر، ان کے آنے پر رمضان نے چلو استاد کا نعرہ لگایا۔ ڈرائیور نے بس سٹارٹ کی تو گھر کی آواز آئی لیکن انجن سٹارٹ نہ ہوا۔ کئی بار کوشش کی، پھر بھی نتیجہ وہی رہا۔ ستیہ ناش، رمضان بڑبڑایا اور نیچے اتر کر اس نے بونٹ اٹھایا۔
काफ़ी देर टार्च की रोशनी में जायज़ा लेता रहा। कुछ पुर्जों को इसने ठोक बजाकर देखा। चल उस्ताद, सलफ मार, इसकी चीखती आवाज़ बाहर से सुनाई दी, लेकिन हर कोशिश बेसूद साबित हुई। नीचे आकर खुद ही देख ले इस मुसीबत को, इसने ड्राइवर को खिड़की के पास आकर कहा। दिसंबर का महीना था, यख बस्ता मौसम में इस बेचारे की कुल्फी जम गई थी। नहीं, मैं नीचे नहीं उतरूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। सड़क के दरमियान एक नौजवान लड़की खड़ी थी। ब्रेक लगाने के बावजूद बस इसके ऊपर से गुजर गई थी। इसने घबराहट से कहा। इसकी घबराहट किसी तौर कम नहीं हो रही थी। इस बार रमज़ान भी परेशान हो गया। इसने टार्च की रोशनी में बस के अगले हिस्से को गौर से देखा, झुक कर बम्पर को देखा। इसके बाद इसका मुंह बन गया। तो पागल तो नहीं हो गया उस्ताद? अगर कोई लड़की बस से टकराई होती तो इसका खून बस के बॉडी पर ज़रूर नजर आता। समझ में आई बात? चल नीचे उतर कर इंजन देख, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इसने ड्राइवर को बुरा भला कहते हुए नीचे आने को कहा। मुसाफिर इसके इसरार पर वो कपकपाता हुआ नीचे उतरा, लेकिन खौफजदा नज़रों से दाएं बाएं देख रहा था, जैसे इस लड़की की रूह इसे भी खा जाएगी। मालिक के डांटने पर वो चला तो गया, लेकिन इस पर खौफ तारी था। वो कुछ करना भी चाहता था, मगर मुमकिन नहीं था। रमज़ान ने इसकी सीट संभाली, इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। मुसाफिर भी परेशान हो गए। आधी रात का वक्त था, वीरान सड़क, कुछ भी हो सकता था। ख़ास तौर पर वो मुसाफिर जिनके साथ ख़वातीन भी थी, बुरी तरह डरे हुए थे। अचानक बिजली ज़ोर से चमकी और एक लम्हे के लिए आंखों को खैरा कर गई। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मुसीबत पर मुसीबत, रमज़ान बढ़ पड़ा। ड्राइवर जल्दी से भागता हुआ अंदर आ गया और ड्राइविंग सीट के पास स्टूल नुमा सीट पर बैठ गया। खिड़कियां दरवाजे बंद होने के बावजूद यकबस्ता हवा ने कपकपा कर रख दिया था। ब्रेक लगाने की वजह से कोई तार वगैरह उखड़ गई थी। मैंने जेब से सिगरेट निकाल कर सलगाया, जिससे सर्दी का एहसास कुछ कम हो गया। बिजली की कड़क से कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। वो देखो सामने, अचानक ड्राइवर जोर से चिल्लाया। सब चौंक गए। वो उंगली से सामने सड़क की तरफ इशारा कर रहा था। क्या है सामने? क्या पागल हो गया है? रमज़ान जो पहले ही झिल्लाया बैठा था, ड्राइवर पर बरस पड़ा। मैं सच कह रहा हूँ, बिजली चमकी तो मैंने खुद देखा, सामने वही लड़की खड़ी थी। वो खौफजदा होकर सीट से नीचे उठकर नीचे आने लगा। ये नशा तो नहीं करता? एक मुसाफिर ने नागवार लहजे में पूछा। नहीं भाई, नशा तो दूर की बात, है तो सिगरेट पीने का भी आदी नहीं है। 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ता है, रमज़ान कहने लगा। ड्राइवर को ना जाने क्या दिखाई देता था कि वो बुरी तरह खौफजदा हो चुका था, जबकि असल खतरा ये था कि सामने या पीछे से आने वाली कोई और गाड़ी अंधेरे की वजह से हमारी बस से टकरा न जाए। मैंने इसका इजहार रमज़ान से किया तो टार्च जलाकर बस की पिछली सीट पर इस तरह रख कर आया कि इसका रुख बाहर की तरफ था। पीछे का मसला तो हल हो गया था, सामने से टकराने का खदशा भी मौजूद था।